نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ پارہ 27 سورہ طور، رکو 1 آیات نمبر 1 تا 8۔ سورہ طور مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، حالت جموعی میں 52ویں نمبر پہ ہے، حالت نزولی میں 76ویں نمبر پہ ہے، نزلت بعد سورۃ الملک۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ سورت کی ابتدا میں فرمایا والطوری و کتاب مستور۔ ربط اور مناسبت بھی واضح ہے کہ سورہ الذاریات کی ابتدا میں اور آخر میں وعدہ صادقہ کا ذکر تھا، انما توعدون لصادق، اور آخر میں فرمایا کہ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون۔ اب سورہ طور میں تفصیل ہے وعدہ کی، وعید کی، قیامت کی وقوع کا اور عذاب شدید کا۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری موضوع صورت بیان فرماتے ہیں کہ بد اعمال کی سزا یقینی ہے۔ جب تورات بنی اسرائیل کو دی گئی اور بنی اسرائیل نے انہوں نے عصینا کہا، ان پر کوہ طور اٹھایا گیا کہ مان لو ورنہ پس ڈالے جاؤ گے۔ یہ واقعہ شاہد ہے کہ بد اعمال کی سزا ضرور مل جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کا واقعہ اصحاب فیل بھی اس بات پر شاہد ہے، آسمان بھی گواہ ہے کہ بد اعمال قوموں پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا ہے، مثلا قوم لوط پر۔ یہ بھرا ہوا سمندر بھی اس بات پر گواہ ہے کہ بد اعمال لوگوں پر عذاب الہی آیا ہے، جیسا کہ فرعون پر۔ والطور، اللہ نے قسم اٹھایا کوہ طور پر کہ قسم ہے کوہ طور پر۔ طور عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں جس میں درخت اگتے ہیں، اور یہاں پر سورہ طور کے آیت نمبر 1 میں کوہ طور سے مراد طور سینا ہے، جو ارض مدین میں واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ کے ساتھ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما تھا۔ اور روایت کے مطابق جنت کے 4 پہاڑوں میں سے کوہ طور بھی ایک پہاڑ ہے، کذا فی القرطبی۔ کوہ طور پر قسم، کوہ طور کی شرافت اور عظمت کی طرف اور اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور کتاب، قسم ہے کتاب پر جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کشادہ اوراق میں۔ رق دراصل پتلے اور باریک کال کے لیے بولا جاتا ہے، جو کاغذ کی جگہ پر لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ چیز ہے جس پر لکھائی کی گئی ہو۔ کتاب مستور سے مراد یا تو انسانوں کا عمل نامہ ہے، اور بعض مفسرین کی نزدیک قرآن کریم ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ حال نامہ اعمال ہو، عمل نامہ ہو یا قرآن کریم ہو، دونوں اہمیت کے حامل ہے، اور دونوں پر قسم شرافت اور عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہے اور دلیل بھی ہے۔ والبیت المعمور، بیت المعمور یا بیت العزت،
آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے جو بیت اللہ شریف کے محاذات پر آسمان میں واقع ہے. دنیا کے خانہ کعبہ جو ہے اس کے مد مقابل ہے اوپر آسمان میں. اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ شب معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر پہنچایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر کبھی بھی اس کو وہاں دوبارہ جو ہے وہ نوبت نہیں ملتی، کیونکہ ہر روز نئے فرشتوں کا نمبر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور نئے فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے موقع پر بیت المعمور پر پہنچے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور یا بیت العزت کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا کے بیت اللہ کے معمار تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا میں آسمان کے کعبہ سے بھی اس کا خاص تعلق جو ہے وہ قائم کر دیا. قضا فی تفسیر ابن کثیر. والبحر المسجور، بحر سے مراد سمندر ہے، مسجود سجر سے مشتق ہے جو کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک معنی ہے آگ بڑکانا، آگ بڑکانے کو بھی سجر کہتے ہیں. جمہور مفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن المسیب اور دیگر مفسرین اس جگہ یہ معنی لیتے ہیں کہ قسم ہے سمندر کی جس کو آگ بنا دیا جائے گا، اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ قیامت کے روز سارا سمندر آگ بن جائے گا. قرآن کی آیت بھی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی چاروں طرف سمندر جو ہے آگ کا میدان ہوگا میدان محشر میں، اور سارے لوگ اس میں انسان جو ہے وہ اس پر جمع ہوں گے، اور سب انسانوں کو کے محیط ہو جائیں گے، سب انسانوں کو گھیر لے گا. اور یہ قول ہے جمہور مفسرین کا. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک یہودی جید عالم نے پوچھا کہ سمندر کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، پوچھا کہ جہنم کہاں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمندر میں ہے. یہودی جو کتب سابقہ کا عالم تھا اس نے تصدیق بھی کر دی. قضا فی القرطبی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجور کا معنی مملو سے کرتے ہیں، یعنی بر ہوا، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ امام الدین ابن کثیر نے لکھا ہے. اور آیت نمبر 7 میں فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. یہ جواب قسم ہے. طور پر قسم اٹھایا، کتاب مستور، بیت المعمور، سقف المرفوع، بحر المسجور. اور پھر اللہ نے یہ جواب قسم یہ ہے، اللہ نے قسم اٹھایا. جواب قسم یہ ہے کہ کفار کے اوپر جو ہے عذاب کا نزول ہوگا، عذاب واقع ہوگی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹالنے والا نہیں ہوگا، دفع کرنے والا نہیں ہوگا. تو فرمایا والطور، قسم ہے طور کی، قسم ہے طور کی، اور طور سے مراد کو یہ طور ہے. وکتاب مستور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو کشادہ اوراق میں ہے. والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی. والسقف المرفوع،
قسم ہے اونچی چھت آسمان کی، والبحر المسجور، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، کہ بلا شبہ عذاب آپ کے رب کا ضرور واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو ٹالنے والا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ٹال سکتا۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔